جی میرا سوال یہ ہے مسلمانوں کے حالات خراب کیوں ہیں اور کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے حالات خراب کیوں ہیں اور کیسے ٹھیک ہوں گے۔ آئیے اس کا جواب ہم دیتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے میں یہ جان لیں، یہ دنیا انسانوں کے لیے امتحان کا ایک جہان ہے، پیپر ٹیسٹ لینے کا ایک کمرہ ہے۔ تو مسلمانوں نے عام طور پر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، عام طور پر 2-3 غلطی ایسی کی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا یہ فیصلہ آیا ہے۔ پہلی کمی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن سے لاپرواہی کی ہے۔ چونکہ ساری دھرتی پر سچا دھرم اسلام ہے، سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب جس قوم کے پاس آسمانی کتاب ہو اور اس قوم پر عذاب آ جائے یا ذلت کے حالات، تو پہلی کمی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اللہ کی کتاب سے لاپرواہی کی ہے، بے پرواہی کی ہے۔ اس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے ٹھیک طرح سے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ فرقوں میں بٹنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے اللہ کا محتاج ہو کر اللہ کی کھوج نہیں کی اور قرآن کو نہیں سمجھا۔ تو لہٰذا جب قرآن کو نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، محتاج بن کر، تو اس لیے جو پھر دین ہے، جو فرقوں میں بانٹتا ہے، وہ دین صحیح نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، تو دوسری کمی یہ ہے کہ جب قرآن کو سمجھا نہیں، زیادہ تر لوگوں نے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے سمجھا ہے، زیادہ تر لوگوں نے، عوام نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اور جب قرآن کو نہیں سمجھا تو اس کی تعلیمات کا ٹھیک سے ہوش نہیں ہے، اس کی شکچھا کا ٹھیک سے ہوش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر، مسلمانوں پر یہ دعوت کا کام کہ اسلام کا پیغام، اسلام کا گیان دنیا کے ہر انسان تک پہنچایا جائے۔ جو جس حالت میں بھی ہے وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے اسلام کا پیغام اوروں تک پہنچائے۔ ایک یہ کام اس امت نے نہیں کرا۔ اب چونکہ جب اللہ سے ہدایت پانے کی طلب نہیں ہے، جہنم سے بچنے کی طلب نہیں ہے، جنت میں جانے کی طلب نہیں ہے، اور پہلی بات تو یقین ہی نہیں ہے، انسان جو ہے اپنی خواہشوں میں لگا ہوا ہے، اپنی خواہشوں میں جی رہا ہے، تو اللہ کے دین سے لاپرواہی کی ہے، بے پرواہی کی ہے۔ اور لاپرواہی اس قدر ہے کہ میں نکل کے جا رہا تھا، ایک بڑے میاں پرچونے کی دکان پہ بیٹھ کر موبائل میں پرانے گانے سن رہے تھے، تو میں نے دیکھا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ تو میں نے کہا، من کے بڑے میاں کہ گانے سن رہے ہو؟ کہ ہاں۔ من کی گانے اچھے لگ رہے ہیں؟ کہ پرانے گانے تو ہیں ہی اچھے۔ تو من کا پھر تمہیں مزہ آ رہا ہوگا، اس میں جی لگ رہا ہوگا تمہارا۔ کہنے لگے اور کیا، اچھے لگ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے۔ تو پھر میں نے چہرے کی طرف دیکھا، من کی جس کو برائی سے مزہ آتا ہو
اس کے پاس ایمان کہاں ہے پھر؟ بھئی ایک حدیث سے آپ غور کریے. اچھا، اسلام کو سمجھنے کے لیے غور کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے غور کرنا پڑے گا. بھئی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھے، اگر تجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہو تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر. اگر اتنی بھی طاقت نہ دی ہو، تجھے لگتا ہو اگر میں ہاتھ سے روکوں گا تو فساد پیدا ہوگا، ظالم مجھ سے بڑا طاقتور ہے، تو پھر کم سے کم زبان سے روکنے کی کوشش کر. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، تجھے لگتا ہے کہ اس سے فتنہ بن جائے گا اور زیادہ، اگر میں روکوں گا تو اور زیادہ جو ہے برائی پنپ جائے گی، تو کم سے کم دل میں تو برا مان. اگر دل میں بھی برا نہیں مانا اور برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گیا تو پھر کہاں ایمان ہے اس کے پاس؟ ذرا غور کریں اس بات پہ ہم، کہ دل سے کسی برائی کو برا نہیں جانا اور اس سے مزے لے رہا ہے، تو پھر اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے یہاں کہاں قبول ہوں گی پھر؟ جب ایمان ہی نہیں ہے تو نیک عمل کیسے؟ وہ تو پھر دکھاوا ہے. بالکل صاف سیدھی بات ہے. تو میں نے کہا ان کے بڑے میاں اب گانے سننے کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ دنیا غفلت کا جہان ہے، لیکن آخر اتنے لوگ مر گئے اور روز مر رہے ہیں، آخر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی مرنا ہے. تو اب گانے سننے کا وقت نہیں ہے. اللہ کی دین کی بات سنا کرو موبائل میں. تو بڑے میاں کے چہرے پہ غصہ سا آ گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے سمبندھ میں تو انسان کے اندر فوراً وہ جھگڑا کرتا ہے، غصہ آتا ہے، چاہے دنیا کی بات پیار سے کرتا ہو، دنیا کے کام دھندے کی بات بڑے پیار سے کرتا ہے، اور جہاں اللہ کا مسئلہ آتا ہے وہاں پھر فوراً جو ہے انسان کو غصہ آتا ہے اور جہالت کی باتیں کرتا ہے، جھگڑے کی باتیں کرتا ہے. چاہے کسی اور سمبندھ میں نہ کرے مگر اللہ کے سمبندھ میں ضرور کرتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھانے والا اس کے فائدے کے لیے سمجھا رہا ہے. نبی جتنے آئے، نبیوں نے قوموں کے فائدے کے لیے انہیں سمجھایا، مگر قوم کی اتنی مت ماری گئی کہ اپنے فائدے کی بات کو بھی نہیں لینا چاہ رہے، وہ نفرت کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ پہچان ہے کہ شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف انسان نہ آئے. یہ بھی ایک پہچان ہے شیطان کی کہ انسان کے فائدے کے لیے بات کہی جا رہی ہے اور وہ نفرت کر رہا ہے، وہ جہالت پہ آ رہا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 5 ٹائم جاتا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا کہ آپ کی نماز آپ کو گانے سننا سکھاتی ہے، آپ کی پھر کیسی نماز ہوگی؟ ذرا میں اس بات پہ غور تو کروں. بھئی جو نماز انسان کو گانے سننا سکھا رہی ہو، برائی سکھا رہی ہو، تو وہ نماز کس ٹائپ کی ہوگی؟ من کا اللہ کا نام تو جانتے ہیں آپ، کیا اللہ کو کوئی برائی پسند ہے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ یہ چاہے گا کہ تم یہ گانے سنو برائی کے؟ گانے سننا اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے کہ نہیں؟ بھائی گانے سننا، فلمیں دیکھنا، بے حیائی کی چیزیں دیکھنا، برائی کی چیزیں دیکھنا، بلکہ گانے بجانا یہ ایک شیطان کا موسیقی بہت بڑا شکار ہے انسانوں کو بھٹکانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں گانے بجانے ہوں گے وہاں بے حیائی ہوگی، اور جہاں بے حیائی ہوگی وہاں بلاత్కాر اور زنا بھی ہوں گے، گناہ ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم نماز پڑھ کر تمہاری نماز تمہیں گانے سننا سکھاتی ہے ہیں؟ من کا نماز اصل میں ہے ہی نہیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، نعوذ باللہ. کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز بے شک روکتی ہے برائی سے اور بے حیائی سے. اگر نماز زندہ ہوتی تو یہ برائی اور بے حیائی کے گانے کیوں سنتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ فراڈ بازی ہے، دھوکہ دڑی ہے.
قرآن سے ہم سمجھیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، اللہ نے فرمایا، اور میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں، پالنے والا ہوں، الرحمن الرحیم، میں بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ تو بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ اس دھرتی پر جس کا سب کچھ ہے، جس نے سب کچھ دیا انسان کو، اسی کے سمبندھ میں انسان سب سے بڑی لاپرواہی کرتا ہے اور کسی کے سمبندھ میں نہیں کرتا۔ اب چونکہ امتحان کا جہان ہے، اللہ کی طرف سے سب کی پریکشا ہو رہی ہے، کون ناشکرا بن کے مرتا ہے، کون احسان مان کے مرتا ہے، موت کے بعد پھر جیسے کرم کیے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی بدلا دے گا۔ یہاں تو اس نے زندگی دی ہے وہی پال لگائے گا، پیٹ لگایا ہے وہی بھرے گا، ہاں۔ تو اب اس چیز سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل کے مسلمان کیسے ہیں، عام طور پہ زیادہ تر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، یہ ہے مسلمانوں کے کرم کہ نماز کا دکھاوا، دین کا دکھاوا، اور برائی پر راضی ہیں، اور دل سے ساری کوشش اور محنت دنیا کی ہو رہی ہے، اور دینداری کی آڑ میں دنیا داری چل رہی ہے۔ بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں کہ دکھنے میں تو بڑے مولوی، بڑے مولانا صاحب مدرسہ لیے بیٹھے ہیں، اگر حق بات کا ہو تو کڑوی لگتی ہے نا۔ جو اصل میں کام دین کا ہونا چاہیے مدرسوں میں، کہ بچوں کے اندر جذبہ پیدا کریں کہ خود اللہ کے دین پہ چلو، ایسی محنت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، اور پھر ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچاؤ، یہ ہمارا کام ہے۔ مگر یہ جذبہ نہیں ملتا۔ تو اب ہم سمجھیں کہ دینداری کی آڑ میں چل رہی ہے دنیا داری، داڑھی ٹوپی، بہت اچھا معاملہ، دکھنے میں بہت ٹیپ ٹاپ اور دکھاوا پورا، لیکن اصل میں دل کے اندر اندرونی حصے میں دنیا داری چل رہی ہے۔ سب وہاں سے چندہ آ رہا ہے، وہاں سے چندہ آ رہا ہے، اپنا مکان بھی اچھا بن رہا ہے، مدرسے میں بھی تھوڑے بہت لگ رہے ہیں، بس اللہ رحم کرے، بہت برا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ جرم نہیں کرتا، جیسے کرم کیے ہیں ویسے ہی جو ہے اسے بدلہ ملتا ہے، دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ تو اسی طریقے سے ہم یاد رکھیں اور غور کریں اس چیز کے اوپر کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ ایک میں نے دیکھا کہ ایک داڑھی والے اور جماعتوں میں جانے والے، ملاقات کرنے والے، برائی سے لوگوں کو روکنے والے، اچھائی کی طرف بلانے والے، میں نے دیکھا کہ وہ ایک ڈی جے بج رہا تھا تو وہاں بچے ناچ رہے تھے تو وہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا من کہ یہ شاید ویسے کھڑے ہوں برائی کو چیک کرنے کے لیے کس طرح سے برائی پھیل رہی ہے۔ اب چونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں برائی کو، ہم برائی پر راضی نہیں ہوتے، اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ تاکہ ہم لوگوں کو برائی دکھا سکیں، سچ اور جھوٹ میں فرق دکھا سکیں، تو برائی سے مزہ نہیں لیتے۔ تو میں نے دیکھا کہ شاید یہ ایسے کھڑے ہوں، لیکن کچھ دیر کے پیچھے دیکھا کہ وہ تو ماں بچوں کو جو ہے ناچتے ہوئے دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا من کہ ہاں یہ برائی پر راضی ہونا ہو گیا۔ تو من کی یار پھر وہ ملاقاتیں اور پھر وہ نماز، پھر وہ کیا مطلب ہے؟ میں نے دیکھا کہ یہ لوگوں کو جو ہے دین کی بات کرتے ہیں، لوگوں سے برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، لیکن خود برائی پر راضی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اصل میں غفلت کے عمل ہیں، ہوش نہیں ہے اللہ کے دین کا، اور عقل بیلنس میں نہیں ہے، کیونکہ سب گمراہ ہیں دھرتی پر سب گمراہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے ہدایت مانگو گے تو ملے گی، اللہ ہدایت دے گا تو عقل بیلنس میں آئے گی اور صحیح اور غلط کو سمجھے گا، اور ایمان ملے گا جس کے ذریعے سے برائی سے نفرت کرے گا انسان، چاہے چھوٹی برائی ہو یا بڑی برائی ہو، اس پہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں۔ تو اصل میں قرآن کی اصلی شکچھا سے زیادہ تر عوام جو ہے بھٹکی ہوئی ہے۔ اگر صحیح بات بتاؤ یا سناؤ تو سننے کو تیار نہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ پھر اپنی منمانی کے دین پہ چل رہے ہیں نا، پھر
بھئی اپنی منمانی کے دین پہ چل رہے ہیں، اللہ کے دین پہ کہاں چل رہے ہیں؟ پھر انسان کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو اپنی منمانی کر لے یا اللہ کی مرضی پہ آ جا۔ اگر اللہ کی مرضی پہ آئے گا تو ہدایت ملے گی، صحیح اللہ کے پیغام کو، اللہ کے حکموں کو سمجھے گا، قرآن کے دوارا، حدیث کے دوارا اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائے گا تو اللہ کی ہدایت پا جائے گا اور اللہ کی مرضی پہ آ جائے گا۔ یا پھر اپنی مرضی کا بنا لو دین۔ دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی منمانی لوگ کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے خدا بنا رکھے ہیں، پتھر کی مورتیاں ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجھیدار نہیں ہے، دنیا بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے، دنیا چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے، زندگی موت دینے میں کوئی شریک نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ لیکن اب چونکہ اللہ نے امتحان لیا ہے، چھوٹ دی ہے، تو اس چھوٹ کا لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور غلط فائدہ کیا اٹھاتے ہیں؟ بھرنا پڑے گا پھر موت کے بعد، جیسا کرم کرے گا ویسی بدلہ اللہ کے ہاں پائے گا۔ اللہ تو ایک مالک ہے، اس نے پیدا کر دیا ہے، تو جیسے کرم کر کے جائے گا ویسی بدلہ پائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ جو قوم اللہ کے دین کو سمجھنا نہ چاہتی ہو، اپنی عقل کی تیزی دکھاتی ہو اور منمانی کے دین پہ چلتی ہو، تو اس پر تو بھائی ذلت آنی آنی ہے۔ جو قوم، وہ قوم کیا دوسروں کو برائی سے روکے گی جو خود برائی پر راضی ہو گئی ہو؟ جو قوم خود برائی پر راضی ہو گئی ہو، وہ کیا دوسروں کو برائی سے روکے گی؟ تو اس لیے ہم غور کریں۔ تو اگر لوگوں کو سمجھاؤ تو سمجھتے نہیں، بات کو سنتے نہیں۔ اب دیکھیے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ حالانکہ وہ نہیں سنتے کیا مطلب ہے؟ جب نہیں سنتے اللہ کی بات تو مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ جو اسلام کو جھٹلائے، اسلام کی صحیح تعلیمات کو نہ سنے، اپنی منمانی کرے، اسلام کی تعلیمات کو نہ مانے، اپنی منمانی کرے، یہی تو کفر ہے، اور کیا ہے پھر؟ بھئی جو اللہ کی باتوں کا انکار کرے اور سچائی پہ نہ آئے، اپنی منمانی کرے، یہی تو انکار کرنا ہوا۔ کفر کا مطلب انکار کرنا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس قوم میں جو ہے شرک کی بیماری پھیل گئی، کفر کی بیماری پھیل گئی، دکھنے میں کچھ اور دکھائی دے رہا ہے اور دلوں کے اندر یقین کچھ اور ہیں، توحید پر یقین نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اب یہ بیماری ہر قوم میں، ہر دھرم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا روپ لے کر دھرتی پہ آتا ہے، جبکہ یہ بات انسان کی عقل کی بنائی ہوئی ہے، من گڑنت بات ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ کتنے لوگوں نے کہا کہ جو ہے سنسار کا مالک دھرتی پر انسان کا روپ لے کے آتا ہے۔ یہ بیماری مسلمانوں میں پھیلی، جو کہتے ہیں کہ وہ جو عرش کا خدا ہو کر زمین پر آیا مصطفیٰ ہو کر ہیں۔ ہاں، تو وہ یہ الفاظ کہہ کر کے حضور کو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھ نہیں دیتے بلکہ دکھ دیتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ سوچتے ہوں کہ ہم خوش کرتے ہیں تو نہیں، ہمارے نبی کب خوش ہوں گے؟ جب ہم ایک اللہ کی توحید کو مانیں گے۔ جو قرآن میں اللہ نے کہا وہی ہمارے نبی نے پورا کر کے دکھایا، اللہ کو راضی کر کے دکھایا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لائق، ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول اور بندے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس نے جس فیکٹری میں کار بنائی ہے، جو فیکٹری مالک ہے، فیکٹری مالک خود کار بیچنے نہیں آتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ انجینئر کو بھیجتا ہے، کار کا سیمپل بھیجتا ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک کتاب بھیجتا ہے
جس میں کار کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کار کیسے ٹھیک چلے گی، کس طرح سے خراب ہوگی، کیسے صحیح نہیں چلے گی، کیسے صحیح چلے گی، ساری باتیں وہ انجینئر سمجھاتا ہے۔ تو اسی پرکار سے اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ، اس کائنات کی فیکٹری کا مالک اللہ تعالیٰ دھرتی پر خود نہیں آتا، وہ ایک انسانوں میں سے ایک انسان چھانٹ کر نبی بنا کر بھیجتا ہے جو دھرتی پہ آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیتا ہے، چونکہ انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ انسان ایک مشین مان لیں اگر ہم، تو اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ خود نہیں آتا، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انجینئر کے طور پر نبی بھیجتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک کتاب بھیجتا ہے، اور پھر اعلان کرتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو، میرے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو، یہ میرا قانون ہے، اس کے دوارا بتاؤ کہ میں اس طرح سے راضی ہوں گا اور یہ کر کے دکھاؤ۔ تو اسی طرح سے نبی آتا ہے، اللہ کے جو حکم ملتے ہیں ان حکموں پر چل کے دکھاتا ہے، اور ساری انسانیت کو بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا تم سے ایسے راضی ہوگا، اور تمہارا امتحان چل رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دھرتی پر نہیں آتا، مگر جو صحیح دین کی تلاش میں ہیں وہی ان باتوں کو سمجھے گا، ورنہ کتنے لوگ دھرتی پر بھٹک رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ امتحان کا جہان ہے، ہر چیز پر ہر وقت اللہ کی نگاہ ہے، ہر انسان اپنے کرموں میں پھنسا ہوا ہے، ہر انسان اپنے کرموں میں خود پھنسا ہوا ہے، عنقریب موت کے بعد جو کرم کر کے گیا ہے وہ دیکھ لے گا۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جو بھی ہمارے بھائی یا بہن سن رہے ہیں ہمیں، کہ وہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر تک دیکھنے کے بعد ہی آپ اس سوال کا جواب صحیح سمجھ پائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک سنیں۔ اب ہم مسلمانوں کے پاس دو طریقے ہیں حالات ٹھیک کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اللہ سے بھٹک چکے ہیں، دھیان ہمارا اللہ سے بھٹک چکا ہے، دھیان دنیا پہ لگ چکا ہے، جدھر دھیان ہوتا ہے ادھر ہی فکر ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف دھیان لگائیں، اس کے قرآن کو سمجھیں اور اللہ سے ہدایت مانگیں، ہدایت ملے گی، پھر اس کے بعد ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں اور دنیا پر صبر کریں۔ وتواصوا بالصبر، دنیا ایک کھیل تماشا ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں، اسلام کی دعوت غیروں کو ہر حالت میں دو، ہر حالت میں اور ہر حالات میں دو، ہر حالت میں اور ہر حالات میں، اور پریشان نہ ہو کہ کیسے حالات چل رہے ہیں، صحیح نہیں ہے حالات، یہ ہے وہ ہے۔ یاد رکھنا سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے یہ کام، اس کام کی ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اس لیے ہر حالت میں دو اور ہر حالات میں دو۔ جب ہمارے حالات اللہ سدھارے گا، کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اور میں لوگوں سے ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں اور ہماری ویڈیو کو پورا سنیں، تاکہ آپ کو صحیح جانکاری، صحیح نالج، صحیح گیان کو آپ جان پائیں، کیونکہ جھوٹا گیان دنیا میں بہت پھیلا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر غلط گیان پھیلا ہوا ہے، اوپر اوپر دھوکہ اور جھوٹ ہے، سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ سچائی پر بہت کم لوگ تحقیق کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں دھوکے اور جھوٹ میں ہی لوگ جو ہیں دنیا میں بھٹک کے مر رہے ہیں۔ جیسے پہلے جو ہے ہمارے والد صاحب پر گاڑی تھی، تو گاڑی پہ جیسے ہم جایا کرتے تھے، بڑی گاڑی، ٹرک، 6 ٹیرا، تو ہمیں یقین مطلب جو ہے ہمیں بتایا گیا، سکھایا گیا کہ گاڑی اگر لے کے چل رہے ہو آپ، اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو گاڑی کو روکو تھوڑی دیر کے لیے، اور 1 یا 2 یا 3 یا 4 اگربتی جلا کر کے انہیں کھڑکی سے باہر پھینک دو اور پھر چلو، تو پھر اس سے کوئی حادثہ نہیں ہوگا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایکسیڈنٹ یا حادثہ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا وہ چیز آزما کر کے، تو واقعی میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر ہم گاڑی لے کے چل رہے ہیں اور بلی راستہ کاٹ کے اگر ہم بھول گئے، اگربتی ہم نے نہ جلائی، گاڑی نہ روکی ہم نے، تو دیکھتے تھے کہ واقعی میں جو ہے کوئی حادثہ ہونے کا ایسا کچھ اندیشہ ہو گیا۔ اگر ہم نے وہ اگربتی جلا دی یا گاڑی روک دی تو اس سے نہیں ہوا،
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا انسان دل سے نیت کرے گا اللہ اس کے سامنے ویسے ہی فیصلہ کر دے گا۔ حالانکہ اب دیکھیں ہم، جیسے مثال کے طور پہ لوگ جو ہیں پتھروں سے بھی مانگتے ہیں اللہ پھر بھی دیتا ہے، ہیں دنیا کی چیزوں سے مانگتے ہیں پھر بھی دیتا ہے، اور انسان جانتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، پتھر کے اندر دینے والا اللہ ہے۔ تو جیسی انسان نیت کرے گا ویسے ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ تو ہماری نیت یہ بن گئی تھی کہ بلی راستہ کاٹ گیا، بھائی گاڑی روکو گاڑی روکو، ہیں ڈر لگا، گاڑی روکی، پھر اگربتی جلائی، پھر پھینکی، اور پھر دل مطمئن ہوگا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، دل میں بات ٹھک گئی، تو اللہ نے پھر ویسی جو ہے جیسی نیت ویسی فیصلہ کر دیا۔ لیکن اب جب ہمیں یہ معلوم پڑا قرآن سے کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہیں ہاں، تو قرآن سے پھر ہم نے صحیح بات کو سمجھا کہ ساری دنیا اگر تجھے نقصان دینا چاہے، ہیں ساری دنیا اگر تجھے نفع دینا چاہے، ہاں تو نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ساری دنیا تجھے نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ صحیح یقین ہے۔ جب یہ صحیح یقین ملا تو اب اس پہ دل ٹھک گیا۔ اب بلی آ جائے، بالکل دل یقین اللہ پر ٹھوک کر کے کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، آپ چلیے بالکل گاڑی مت روکو، آپ کچھ نہیں ہونے کا انشاءاللہ، اب کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب صحیح یقین ملا، ہیں تو اسی طرح سے ہمیں قرآن جو کتاب ہے ایک انسان کو اندھکار سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے، ہیں اور سچی راہ دکھاتی ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یاد رکھیں جیسی نیت کرو گے اللہ ویسا ہی فیصلہ کر دے گا، کیونکہ زندگی امتحان ہے، غلط کرم کرنے پر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی کہ عقل کا صحیح استعمال کیوں نہ کیا۔ تو یاد رکھیں سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، جو پیدا کی ہوئی چیز ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، جو پیدا کرنے والا ہے سب کچھ اسی کے قبضے میں ہوتا ہے۔ تو پہلے اللہ تھا، ہیں اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو نفع نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سارا جہان فانی ہے، مرنے مٹنے والا، اللہ تعالیٰ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا۔ پہلے اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، نہ اللہ کی شروعات ہے نہ اللہ کا انت ہے۔ اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب سسٹم بنایا ہے، امتحان کا جہان، پریکشا لینے کا جہان، بڑا عجیب سسٹم ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے اس اپنے جیون کی سچائی اوروں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، مگر پھر بھی وہ اسے کوئی ہوش نہیں ہے، ایسی غفلت ہے۔ اب ہم دیکھیں اندھیرا کیا ہے، ہدایت اور اندھیرا۔ جب اللہ اپنی سچی راہ کسی کو دکھاتا ہے تو وہ روشنی میں آ جاتا ہے۔ اندھیرے میں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، تو انسان اللہ کی ہدایت کے بغیر اندھیرے میں ہے۔ زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں دھرتی پر اللہ کی ہدایت کے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ نے سچی راہ دکھائی نہیں، تو انسان اندھیرے میں ہے۔ یہی تو اندھیرا ہے کہ دوسروں کو مرتا ہوا دیکھ کر بھی اپنے جیون کی سچائی سے اندھا ہے، ہیں دوسرے کے مرتے ہوئے دیکھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، پھر بھی اپنے جیون کی سچائی سے اندھا ہے، پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہا ہے کہ جیسے دنیا میں ہمیشہ رہے گا، ہیں یہ اندھیرے میں ہے۔ اب شیطان انسان کے من میں غلط خیال ڈالتا ہے، دنیا کو چمکدار بنا کے دکھاتا ہے، اللہ سے بھٹکاتا ہے، دنیا میں بھٹکا دیتا ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کو بھلا دیتا ہے کہ مر کے لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں شیطان انسان کو اس کی طرف پریرت کرتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ شیطان کے دھوکے پر غور کرو اور سمجھو، اس دنیا کا سسٹم اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ گھمنڈ کرنے والے، اہنکار میں جینے والے، دھرتی پر فساد پھیلانے والے اندھے انسان کو ایسا لگے کہ کوئی اس کائنات کا مالک نہیں، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا ایٹومیٹک سسٹم ہے، یہ دنیا ایٹومیٹک سسٹم سے چل رہی ہے۔ اب جب اس یقین کو انسان رکھے گا
تو اس کے دماغ میں یہ بات رہے گا کہ کوئی اچھائی برائی نہیں ہے، یہ سب برابر ہے، یعنی کوئی انسانوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جب آٹومیٹک چل رہی ہے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جب کوئی مالک نہیں ہے، مالک ہوگا تو حساب کتاب لے گا، جب مالک نہیں ہے تو آٹومیٹک سسٹم ہے۔ تو یہ جو اندھا انسان ہے، ظلم جاستی کرنے والا، اللہ اسے سچائی سے اندھا کر دیتا ہے، جو اپنے اہنکار میں گھومتا ہے، اپنے گھمنڈ میں گھومتا ہے۔ ہاں، اب جو اللہ کا محتاج بن کر اللہ کی کھوج میں اپنا سب کچھ لوٹا دے گا، اللہ اسی کو سچائی دکھائے گا، یاد رکھیں، اور وہی ہوش میں آئے گا۔ کیونکہ دنیا امتحان کا جہان ہے، اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں نبیوں کے دوارا یا کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے لوگوں کو سچائی بتائی، یعنی کامیابی کا راستہ اور ناکامی کا راستہ، جنت اور جہنم کا راستہ، کامیابی اور تباہی کا راستہ بتایا۔ مگر جو بدبخت ظالم اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی تعریف پر راضی نہ ہوئے، اپنے اہنکار میں، اپنے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ان کی عقل خراب ہو چکی ہے، یہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے کو بھول چکے ہیں، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ تم سے پہلے لوگوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے بہت بڑی بڑی طاقت اکٹھا کی ہیں، بہت بڑی بڑی طاقت اکٹھا کی، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ وہ اپنی زندگی کا امتحان کا سمے پورا کر کے مر کر جہنم کا ایندھن بن گئے۔ ہاں، اپنے امتحان میں فیل ہو گئے، مر کر نرک کی آگ میں جا کر تباہ ہو گئے۔ یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، یہاں لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں مرتے ہیں۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے کسی کے لیے نہیں ہے، اس دنیا میں ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا، سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اپنے اہنکار میں نہ پڑ کے اللہ کو راضی کرو، تاکہ مر کے جب جائیں تو اللہ راضی ہو، جو سب سے بڑی طاقت ہے، جس کے فیصلے کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اور یاد رکھیں، اللہ بڑا مہربان ہے، اس لیے ظالموں کو چھوٹ دے دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے دوستی لگانا، اللہ سے معافی مانگ کر کے، توبہ کر کے۔ اسی لیے میں سبھی لوگوں سے کہنا چاہوں گا، جو بھی ہمارا چینل سن رہے ہیں، ویڈیو سن رہے ہیں، کہ اللہ سے جڑو، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور میں مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کی طرف اپنا دھیان لگاؤ اور قرآن کو سمجھو اور اللہ کے دین کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے کی فکر لو، محنت کرو۔ یہ کام انشاءاللہ ہم کریں گے تو ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔